گزشتہ کئی عشروں سے جو ہے وہ وقتاً فوقتاً 2 سال بعد 3 سال بعد 1 سال بعد کوئی نہ کوئی ہندوستان کے اندر ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس کا کوئی مقصد بھی نہیں ہوتا. فار ایگزامپل بمبئی کے اندر وہاں جا کے اور راہگیروں کو مارنا شروع کر دینا، مزدوروں کو جو بیچارے دیہڑی دار مزدور ہوتے ہیں، غریب لوگ، اس سے کوئی بھی اسٹیٹ جو ہے کچھ اچیو تو نہیں کر سکتی. تو وہ بہت ہی احمق دنیا کی ایجنسی ہوگی کہ جو ایک ایسے ملک میں جس کی دفاعی صلاحیت جو ہے وہ مضبوط ہے، جس کے پاس بڑی فوج ہے اور وہ غیر روایتی اسلحے سے بھی لیس ہیں، اور کوئی یہ فکر کر لیا جائے کہ پاکستان کی کوئی ایجنسی جو ہے اس نے 2 4 لشکر طیبہ کے یا 2 4 لشکر جنگوی کے ٹیررسٹ وہاں بھیج کے یہ کہ جا کے لوگوں کو وہاں راہگیروں کو غریبوں کو مارنا شروع کر دو. دنیا کی کوئی بھی میں سمجھ ایون میں مخالف ہوں پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی کی، کیونکہ وہ پاکستان کے مفاد کے لیے نہیں بلکہ وہ قادیانی جماعت کے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں. اس وجہ سے میں ان کا مخالف ہوں. لیکن ہر ملک کے اندر جو ہے پاکستان کی بھی انٹیلیجنس ایجنسی بڑی ایفیشینٹ ہونی چاہیے، اچھی ہونی چاہیے، کارآمد ہونی چاہیے اور پاکستان کے مفادات کے لیے کام کرنا چاہیے. لیکن یہ ضرورت ہوتی ہے ہر اسٹیٹ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو. لیکن آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بمبئی کے اندر حملہ کروا کے 2 ملکوں کو جنگ کے دانے پہ لانا. یہ کسی بھی ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے وہ اس کی پالیسی نہیں ہو سکتی، اس کے انٹرسٹ میں نہیں ہو سکتا. تو ساری چیزیں جمود ہو جاتی ہیں جیسے ہی جنگی ماحول بنتا ہے ملک کے اندر. کیا بولتے ہیں، غیر یقینی صورتحال ہو جاتی ہے، کاروبار ٹھپ ہو جاتے ہیں، لوگ جو ہیں وہ مطلب انسرٹن ہو جاتے ہیں. انسرٹن فیوچر جہاں ہوگا، کبھی کل جنگ ہوتی ہے آج ہوتی ہے، اور یہ مسلسل کئی عشروں سے یہ چیز ریپیٹ ہو رہی ہے. اور بلا شبہ آئی نو کہ فالس فلیگ کی اپنی لینگویج ہوتی ہے. the minute I see any clip from حماس نے یہ کر دیا، یا بمبئی میں یہ ٹیررزم ہو گیا، یا کشمیر میں یہ ہو گیا، یا 7/7 ہو گیا، یا 9/11 ہو گیا، اللہ کے فضل سے جیسے ہی یہ خبر میرے کانوں میں آتی ہے میں کلپ دیکھتا ہوں تو مجھے اس کی وہ کلپ بتا دیتا ہے کہ اٹ از آل فالس فلیگ. صرف کیا ہے، نظر ہونی چاہیے، دیکھنے والی ہونی چاہیے. جو جہاں جنگ ہو رہی ہو، جہاں بم پھٹ رہے ہو، گولی چل رہی ہو، انسان کی باڈی لینگویج بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اوکے، فیئر آف ڈیتھ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو اپنی زبان خود بن کے آپ کے سامنے پیش ہو جاتی ہے. اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ جتنے بھی یہ حماس نے کیا موساد کے ساتھ مل کے جو ماچدکی کی 7 اکتوبر 2003 کو، میری ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں میں نے کہا ہے کہ یہ فالس فلیگ ہے. اور فالس فلیگ کی جو میں نے ساری چیزیں جو ہیں وہ بھی اگرچہ میں ڈیٹیل سے اور بھی بتا سکتا تھا لیکن مختصراً جو بھی میں نے بتایا ہے اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا کہ یہ سارے فالس فلیگ تھے. اور اس کی سارے ثبوت بھی فراہم کیے ہیں. کہاں سے؟ اسرائیل کی جو اپنی وہ ڈیفنس کا جو ان کا ایجنسی ہے، اس نے جو کوئی ویڈیو میں نے وہی دیکھ کے تو اسی وقت تھوڑے سے کلپ دیکھ کے میں نے کہا یہ تو بالکل فالس فلیگ ہے. اگر وہ میں کلپ نہ بھی دیکھتا تب بھی میری پہلی تھاٹ یہی تھی کہ یہ فالس فلیگ ہے. جیسے میں نے سنا انہوں نے یہ کر دیا. اور پھر میری ویڈیو میں واضح طور پر ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ میں نے کیا کہا تھا کہ اب شامت آئے گی غریب منحط فلسطینیوں کی. اوکے، آج کیا 2023 2-2.5 سال ہو گئے ہیں.
وہ ان کی شامت آئی ہوئی ہے، لامتناہی سلسلہ مسلمانوں کے، بے گناہ مسلمانوں کو ہلاک کرنے کا. اور حماس جو ہے وہ جیسے ہی وہ کیا کہتے ہیں وہاں سیز فائر ہوتا ہے، یہ منہ پردے ڈال کر اور ہاتھ میں بندوقیں لے کے جہاد جہاد کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے ہی وہ سیز فائر ٹائم ختم ہوتا ہے وہ پتہ نہیں کہاں چھپ جاتے ہیں لوگ، وہ بم لگتے ہیں کس کو؟ عام شہریوں کو. اور میں بارہا اب ہمارے یہ سوچ کا معیار ہے. اب یہی حال جو ہے مجھے کوئی کنونس نہیں کر سکتا کہ یہ فالس فلیگ، یہ آپریشن جو مختلف جہادی تنظیمیں کرتی ہیں، میرا یقین ہے، میں اس یقین کے اوپر زندہ ہوں اور اسی یقین پر اس دنیا سے جاؤں گا کہ یہ جتنے بھی سو کولڈ جہادی نیٹ ورک ہیں یہ زائنسٹ کی پیداوار ہیں، اور ان کا ہر عمل جو ہے اسلام مخالف ہے اور اینٹی اسلام فورسز کے مفاد میں جاتا ہے. یہی ایک سچ ہے، دوسرے کوئی نہیں، قطعاً نہیں، قطعاً نہیں. دیکھیے جی، موٹی سی بات سمجھنے کی کوشش کی جائے تو بات کی تہ تک پہنچا جا سکتا ہے. کیا ہے؟ آپ زیادہ پیچھے نہ جائیں، آپ اس ریسنٹ ہسٹری جسے چلیں 20-25 سال سمجھ لیں. 9/11 فالس فلیگ کیا گیا، نقصان کس کا ہوا مجھے بتائیں. اسلام کی سربلندی ہوئی یا اسلام کا نقصان ہوا؟ آپ کے سامنے ہے. کس نے کیا؟ سی آئی اے نے کیا. اور الزام کس کے اوپر آ گیا؟ اسامہ بن لادن کے اوپر، جو ان کا اپنا آدمی تھا، جو اپنا آدمی شاید ابھی بھی زندہ ہو، وی نیور نو. تو اس کے بعد 7/7 ہو گیا لندن میں. اچھا، کس کا نقصان ہوا؟ مسلمانوں کا نقصان ہوا، اسلامک کنٹریز کا نقصان ہوا. وہ لارج کمیونٹی جو یورپ وغیرہ میں مسلمانوں کی رہتی ہے، ان کو جو ہے یہاں پر ان کے اوپر سختیاں آئیں. حالانکہ یہ بھی برٹش ایجنٹس کا کام تھا، اور انہوں نے یعنی ہر جگہ کبھی اسپین کی بمبنگ ہو گئی، کبھی جناب وہ ایک ٹرک نے مار دیا کتنے لوگوں کو، اور جہادیوں نے اللہ اکبر کہہ کے. تو یعنی جتنے فالس فلیگ ہوئے ہیں اس کا ہیوی پے بیک کس نے کیا ہے؟ مسلمانوں نے. مطلب جان کی، خون کی شکل میں بھی، پیسے کی شکل میں، اقتصاد کی شکل میں. اور جناب وہ نعرے ابھی بھی لگ رہے ہیں کہ ہم نے کشمیر فتح کر لیا، ہم نے القدس فتح کر لیا، ہم نے یہ کر لیا. یہ ڈرامے بازی چلے. تو یہ ساری چیز جو ہے لوگوں کو سمجھنی ہے. اب آج اگر یہ کشمیر کے مسئلے کے اوپر چلیں، اگر جنگ نہیں بھی ہوتی، بم نہیں بھی چلتے، تو اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ ہندوستان کے اندر کوئی پھر ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہو جائے گی، پھر فوجیں جمع ہو جائیں گی. پھر یہ کتنی بار ہو چکا ہے بھائیو. اوکے، تو یقیناً یہ سارا ہندوستان کی ایجنسیاں ساری کرواتی ہیں، اسرائیل کی ایجنسی کرواتی ہے اپنے ملک میں بھی، اور ادھر ادھر بھی جو بھی حماس نے جو کیا وہ ماچ دکی سب کے سامنے ہے. اور یاد رکھیں یہ بھی ایک ڈرامہ تھا جو اس نے کیا کہہ دیا، سٹک مار دی ڈرون کے اوپر. ایسا نہیں ہوتا بھائیو، ایسا نہیں ہوتا. انسانی جبلت ہے کہ جب آدمی کے اوپر جو وار زون میں جب ہوتے ہیں نا، تو وہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ صوفے کے زخمی ہیں تو صوفے کے اوپر آ کے بیٹھ جائیں. آپ کی آخری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ سروائیو کریں. یہ انسانی جبلت ہے. تو اس کے لیے صوفے پہ نہیں بیٹھا جاتا، اس کے لیے کرولنگ کرتے ہوئے وہاں اس مقام سے نکلنے کی کوشش کی جاتی ہے، یا مطلب اپنے آپ کو چھپایا جاتا ہے. یہ بھی فالس فلیگ تھا. تو اس قسم کی بہت ساری چیزیں ہیں. اور جب گولی چلتی ہے نا، اس کا فیئر بہت ہوتا ہے. آپ دور نہ جائیں، ایک بدماش آتا ہے، وہ ایک ہوائی فائرنگ کرتا ہے تو لوگ بھاگنا شروع ہوتے ہیں. فیئر ہوتا ہے. یہ انسانی فطرت ایسی ہے. تو یہاں بتا رہے ہیں جی اس نے بیٹھ کے گولیاں چل رہی ہیں اور اس نے سٹک مار دی. نان سینس. ایسا نہیں ہوتا. یہ ڈرامہ تھا. اور پھر اگر آپ اس کو ڈھونڈ رہے ہو، آپ کا
انویڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ہاسٹیج جو ہیں اس کا پتہ چل رہے. وہاں پر تو آپ کسی بھی آدمی کو جان سے نہیں ماریں گے اگر کوئی آپ حماس کا یا کوئی فلسطینی جو زندہ اس سے تفتیش کریں گے کہ کہاں ہیں ہمارے لوگ. اور جب یہ پتہ چل جائے یہ تو ان کا لیڈر پکڑ لیا تو وہ تو پھر ایزیلی باگین کریں, ہاں جی اپنے لیڈر کو لیں, ہمارے لوگ واپس دیں, سارے اسی وقت دیں گے ان کیس اگر یہی بات تھی. لیکن خیر بور, اب مسئلہ پھر یہی ہے کہ کل آج اگر بم نہیں چلتے, پاکستان ہندوستان کی جنگ نہیں ہوتی, تو مجھے بتائیں سال بعد 2 سال بعد جب بھی وہاں الیکشن ہونے والے ہوں یا کوئی مسئلہ ہو تو جناب کبھی یہ ہو گیا کبھی وہ ہو گیا. تو اس لیے ونس فار آل اس مسئلے کو ختم کرنا ہے, تو اس کے لیے جو ہے پاکستان کی حکومت کو بہت کچھ کرنا پڑے گا, جس میں بنیادی چیز یہ ہے, سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قوم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو جتنے بھی نام نہاد جہادی نیٹ ورک ہیں یہ سب کے سب اسلام دشمن ایجنسیوں کے اعلی کار ہیں. ان کے ہر ایکشن سے مسلمانوں نے ہیویلی اس کو جو ہے وہ پے بیک کیا ہے. اور بدقسمتی سے کیونکہ پاکستان میں بھی جو ہے ان کو جہادی کے طور پر اور اینٹی کیا بولتے ہیں یہود و نصارہ کے خلاف جہاد کرنے والے کے طور پر جو ہے ان کی شہرت کی جاتی ہے, جو کہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے. بلکہ یہ کفار کی پیدا کردہ ہیں اور ان لوگوں کو کسی دین سے کسی عقیدے سے کوئی غرض نہیں ہے. چھاپ لگا دیتے ہیں کہ ہم جہادی ہیں, لیکن اصل میں یہ مادی ہیں, یعنی دنیا کے مفاد کے لیے یہ اپنے ہر کام سے جو ہیں وہ تیر ہیں. تو اس لیے یہ ضرورت ہے اس وقت کی. فار ایگزامپل جتنے بھی یہ کیا بولتے ہیں آئی ڈونٹ نو لوگوں کو یاد ہوگا کہ نہیں ہوگا, لیکن مجھے یاد ہے کہ 1971 میں ہندوستان نے فالس فلیگ ایک آپریشن ایک ہائی جیکنگ کروائی تھی گنگا طیارہ. یار وہ کیا طیارہ تھا, اور پتہ نہیں کیسے وہ فلائی کر گیا. یہ بھی ایک معجزہ تھا کہ وہ اس قسم کا پھٹیچر قسم کا طیارہ جو ہندوستان نے جناب اس کو قربانی کا بکرا بنا کر لاہور ایئرپورٹ پہ سام ہاؤ لینڈ کروا دیا, پھر اس کے اوپر بم لگا دیا گیا اور پاکستان کے اندر فتح کے جشن منائے گئے. آئی ریممبر کہ وہ اخباروں میں جس دن 2 جو انڈین ہی ایجنٹ تھے مقبول بٹ اور یہ وہ ان بینچودوں نے وہاں اس کے اوپر بم لگا کر تو اس کو طیارے کو تباہ کر دیا. اور وہ کیا ہوا کہ ہندوستان نے, کیونکہ ان کا پلان تھا کہ یہ اس پاکستان میں ہم نے انٹرفیئرنس کرنی ہے, مکتی بائنی یہ وہ, اور پھر ان کی جو ہندوستان پی آئی اے یا پاکستان کے جو طیارے ہیں وہ ہندوستان کی ایئر سپیس کو استعمال نہ, اس وجہ سے کہ ایک پھٹیچر صاحب جو فالس فلیگ انڈیا نے خود کروایا تھا جہاز لے کے اور یہ وہ لاہور ایئرپورٹ پر اس کو آگ لگا دی تھی. اس کو ریزن بنا کے انہوں نے کہا جی اب آپ یہاں سے, تو پھر پاکستان کے طیاروں کو پتہ نہیں وہ سری لنکا اور بحرہ ہند سے ادھر جا کے تو جو 1 گھنٹے کی فلائٹ تھی وہ 4-5 گھنٹوں میں. تو بہرحال اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا بولتے ہیں اس کو, طالبان اور روگ نے جو پلان بنایا تھا کہ وہاں سے اغوا کریں گے طیارے کو, قندھار لے جائیں گے, اور پھر وہ پہلے انہوں نے لینڈ کرنے کی کوشش کی لیکن پاکستان نے اجازت نہیں دی, پھر وہ وہاں چلے گئے قندھار, مختلف ممالک سے ہوتے ہوئے قندھار آئے اور وہاں پر جو ہے انہوں نے ریلیز کر دیا لوگوں کو. اور یہاں یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہاں یہ بہت بڑی مسٹیک سمجھ لیں یا غداری سمجھ لیں, جس کو میں غداری کہتا ہوں کیونکہ ایجنسیز جو ہیں وہ مادر چوت قادیانی اس کے ہوتے ہیں پاکستان کے, تو ان کو پاکستان کے مفاد کا کوئی نہیں ہوتا. وہ تو یہ دیکھتے ہیں ہماری جماعت کا کیا مفاد ہے. ان حرام زادے جو ہندوستان کی سو کولڈ جیلوں میں تھے
जेलों में थे या रेस्ट हाउस में, ये तो अल्लाह जानता है। मैं जानता हूँ कि इस किस्म की गवर्नमेंट्स जो हैं वो इस तरह के ड्रामेबाजियाँ किया करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो क्या नाम है, राजा अनवर एक था, वो मादरचौथ, वो पीपल्स पार्टी का, काबुल में अफ़गान हुकूमत ने उस शो ये किया कि उसको हमने जेल में रखा, हालांकि वो गेस्ट हाउस में रहता था। तो ये इस तरह के करते हैं। बहरहाल वो अलग कहानी है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि गंगा त्यारा का एक्सपीरियंस आपके सामने था, फिर भी आप ये इस माचुदक स्टोरी को नहीं समझ सके कि हिंदुस्तान की एजेंसीज का ये जहाज़ अगवा करवाना, कंधार ले जाना और फिर वहाँ से इन टेररिस्टों को पाकिस्तान में, हालांकि असूली तौर पे उनके ऊपर केस चलना चाहिए था। चले, कहते हैं देर आयद दुरुस्त आयद। तो जब तक हमने इस एलिमेंट को पाकिस्तान से इनको ख़त्म नहीं करना, तब तक फॉल्स फ्लैग होते रहेंगे, तब तक जनाब दुनिया, हिंदुस्तान या एंटी पाकिस्तान फोर्सेस जो हैं वो पॉइंट आउट करती जाएंगी कि जी ये देखें ये टेररिस्ट है, ये तो हाईजैकिंग में आए थे, पाकिस्तान ने उनको सेफ हेवन दिया हुआ है, ये किया हुआ है। हालांकि वो हिंदुस्तान के लोग हैं, हालांकि वो इजराइल के लोग हैं। तो इनके ऊपर जो है खुला मुकदमा चलना चाहिए। और फिर इनको हिंदुस्तान मांगता है दे दो इनको, इनके एजेंट हैं उनको दो। अगर आप ये नहीं कर सकते तो चलो सऊदी अरब को दे दो, दुबई को दे दो, कतर को दे दो, खास कम जहां पाक। अव्वल तो इनको सज़ा देनी चाहिए क्योंकि ये हिंदुस्तान के जासूस हैं। लेकिन आपने मादर चुदकी ये की हुई है कि उनको जहादी कह के यहाँ पर सेफ हाउसेस दिए हुए हैं। आपने वो सीड्स खुद पैदा किए हैं यहाँ पर, ओके, और जिसकी वजह से हिंदुस्तान के इस प्रोपोगंडे को हवा मिलती है कि जी ये तो टेररिस्टों को होस्ट करते हैं, हालांकि ये हिंदुस्तान के एजेंट हैं। हालांकि तालिबान जो थे वो CIA के लिए काम करते थे, यहूदियों के लिए काम करते थे, करते हैं, करते रहेंगे, मगर आपने कहा कि जी हम इनको टेबल पे ले आते हैं, ये हमारे बच्चे हैं। वो आपको कुत्ता नहीं समझते। और ये आगा वसीम कब से कह रहा है, 20-25 सालों से। तो ये होती है चीज़ों को ना समझना और फिर उसका नुकसान पूरी कौम को। तो इसलिए मैं बार बार ये इन चीज़ों के ऊपर कहता हूँ कि आज भी वक्त है कि मुकम्मल तौर पे जितने भी सो कॉल्ड जिहादिस्ट हैं, कौम को समझना है कि भाई इन्होंने इस्लाम की कभी कोई सर्विस नहीं की। मुझे बताएं कहाँ सर्विस हुई है इनकी, कि क्या फ़ायदा दिया है। और फिर बजट बनाया जाता है किसके लिए, जब फौज के ऊपर आप इतना अपने दिफा के ऊपर रेगुलर फौज को जो ट्रेंड करते हैं, जो आर्मी है ये एक इदारा है, ओके, पूरी कौम का खून पसीने की कमाई उनको मिल जाती है कि जी ये दिफा पाकिस्तान के लिए फिर भैन युवाना जो है ना प्रॉक्सी जड़ियाँ बढ़ाई हुई हैं, फिर जहादी ग्रुप्स, ये कादियानियों ने बनाए हैं, ओके। फौज फिर की क्या जरूरत है अगर हिंदुस्तान को उन्होंने ही फतह करना है, अगर कश्मीर उन्होंने ही फतह करना है, भैन नूं आओ उन्होंने दे दो उसे सारा फिर दे। ये क्या पखंड खाना बना रखा है इन्होंने। एक कंट्री जो है वो जनाब अली मुल्क का दिफा करना, दुश्मन को शिकस्त देना या दुश्मन से बचा के रखना, वो जो रेगुलर इंस्टीट्यूशन है आपका जिसके ऊपर खरबों रुपया लगता है, ओके, वो फिर किस लिए है। जो आप ये जहादी नेटवर्क, ये जो मादर चौथ कादियानी क्या था, हमीद गुल और ये सारे हरामजादे सारे कादियानी जर्नलों ने क्या किया है जी, हम तालिबान बनाते हैं, जहादी ग्रुप बनाते हैं, वो बांग्लादेश क्या बोलते हैं उसको, दिल्ली पे झंडा लहराएंगे। ये हालत है जो तारीख से नहीं सीख सकती एजेंसीज, उन्होंने क्या करना है भाइयों। तो इसलिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, और ये आज की बात तो नहीं है। जैसे ही अफ़गानिस्तान के अंदर काबुल में जब कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होती थी, विद इन नो टाइम अफगान जो है ब्लेम पाकिस्तान पर कर देते थे, यही हिंदुस्तान कर रहा है। तो आप क्यों सैंडविच बने हुए हैं, माचो दो।
تو یہ ملک جو ہے یہ ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہوئی ہیں اور یہ ہمیں ملک ملا ہے. یہ کوئی قادیانیوں کی ISI کا ملک نہیں ہے, یہ گرینڈ ہاؤس آف قادیان کا ملک نہیں ہے, یہ عوام کا, مسلمانوں کا ملک ہے. اس لیے ہم نے اس کا دفاع کرنا ہے. ہم لوگ جانتے ہیں کہ یہاں دوست کون ہے اور دشمن کون ہے. ان بہن چودوں نے آج تک تو دوست دشمن کی پہچان نہیں کی. اب یہ کیا دیکھا کیا ہو رہا ہے کابل افغانستان کی صورتحال سے. یعنی یہ حالت ہے کہ یہ اتنا بھی نہیں سمجھ سکے کہ دیکھو بھائی طالبان ہوں کوئی بھی ہوں وہ ہمارے مخالف ہیں. یہ 70-80 سال کی ہسٹری میں یہ تک نہیں سمجھ سکے. تو یہ ہماری اپنی غلطیاں ہیں کہ ہم نے ریزن پرووائڈ کیے ہیں اینٹی اسلام فورسز کو کہ وہ ہمارے اوپر پریشر ڈالیں, وہ ہمیں ٹیررسٹ کہیں, وہ ہمیں جو ہے وہ ٹربل میکر کہیں اور دہشت گرد اور اس قسم کی. تو یہاں آپ دیکھیں دنیا میں سب سے زیادہ جو پاکستان کے خلاف کہا جاتا ہے کہ پاکستان از اے ٹیررسٹ کنٹری, وہ افغانستان کی طرف سے ہوتا ہے. پھر اس کے بعد انڈیا کا نمبر آتا ہے, تیسرے نمبر پر وہ اسرائیل ہے. تو جب ہم اس گٹھ جوڑ کو ہی نہیں سمجھ سکتے تو پھر ہمیں اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے وہ سکھ آئیں گے یا کوئی اپنا حجوج ماجوج آئے گا. سامنے نوشتہ دیوار کو آپ نہیں سمجھ رہے اور پھر باتیں کر رہے ہیں ہم نے اپنے ملک کا دفاع کرنا. دفاع ایسے نہیں ہوتے. اور بنیادی چیز یہی ہے, دنیا اسی کی بات مانتی ہے, اسی کے ساتھ چلتی ہے جس کا ڈنڈا ہو, جس میں پاور ہو, جو ایکشنز جو ہیں وہ اس کو کر کے دکھائے. اوکے, ہم باتوں کا کیا ہے, باتوں میں تو یہ بھی تھا کہ بھئی وہ 7واں بحری بیڑا آ رہا ہے بنگلہ دیش کو بچانے کے لیے. تو ایسے ریالٹی دوسری چیز ہوتی ہے. بیان بازی ٹھیک ہے, یقیناً طور پہ مورلی جو ہے وہ تو سب سمجھتے ہیں, ساری دنیا کوئی بیوقوف تو نہیں ہے جو انڈیا, اسرائیل وغیرہ, 9/11 یہ سارے جو ہیں وہ فالس فلیگ کروا کے تو اس کا سارا نزلہ مسلمانوں پہ ڈالنا, یہ تو سارے سمجھتے ہیں. بجائے اس کے کہ وہ یہ کہیں کہ جی جنگ نہ کرو, امن سے رہو, اپنا معاملہ سیٹل کر لو, ہاں, وہ آ کے کہیں کہ یہ کیا ہے, تم ہر دوسرے دن فالس فلیگ کروا کے تو جنگ کا ماحول بنا دیتے ہو. یہ اس کو کنڈیم کریں جو فالس فلیگ کرتے ہیں. اوکے, یہ نہ کہیں کہ جی آپ جنگ نہ کرو, پیس کرو, بیٹھ جاؤ. ارے جو پاکستان کے اندر کتنے عرصے سے کتنا ٹیررزم ہو رہا ہے اس کو کون کنڈیم کرتا ہے؟ وہ جی 26 لوگ مارے گئے, کہہ رہے ہیں مارے گئے, پتہ نہیں 5-6 مرے ہوں گے, باقی ویسے ہی کرائسس ایکٹر کو لٹا کر تو وہ. تو اس طرح سے جو ہے وہ کیا بولتے ہیں بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, یہ طالبان کیا کر رہے ہیں, کتنے لوگوں کو پچھلے 1 سال سے ہزاروں لوگوں کو مروا چکے ہوئے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ جب یہ BLA اور افغان طالبان اور پاکستانی طالبان اور مختلف سو کولڈ جہادیز نے پاکستان کے اندر یہ جو دہشت گردی کی کمپین شروع کی ہے, ہندوستان نے اس وقت پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا تھا, لیکن محاذ ایسٹ کی بجائے انہوں نے ویسٹ کے رکھا ہوا ہے, یہ تو آپ جانتے ہیں. اوکے, تو اس کے لیے پہلے ہندوستان کے ویسٹ کے محاذ جو انہوں نے کھولا ہوا ہے, آپ کو جو بہت زیادہ ایسٹرن کی نسبت ویسٹرن زیادہ تھریٹ ہے, اس کو پہلے نیوٹرل کرتے. اور اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے جناب یہ کر دیا, وہ جہاں سے وہ ہو رہا تھا اس کے اوپر مکمل جنگ کی جاتی. اوکے, تو آج یہ ہندوستان یہ اس کے اوپر نہ آتا اور پھر
ان کو بھی معلوم ہو جاتا کہ ہم اس ہندوستان اور اسرائیل کے کہنے کے اوپر پاکستان جو واحد نیوکلیئر ایسٹ رکھتے ہیں اس کو سبوتاج کرنے کے لیے سارا کچھ ہم استعمال ہو رہے ہیں، ہمارے اپنے ملک میں جو ہے اس کا پے بیک کرنا پڑے گا یا کر رہے ہیں. یہ تو آپ نے کیا نہیں، اور اس کا نتیجہ یہ اب آپ کے سامنے ہندوستان نے جو ہے آپ کی توجہ اس طرف لے آئے ہیں. ہم کوئی اتنے نہ تو ایڈوانس ٹیکنالوجی رکھتے ہیں، نہ کوئی اتنے امیر ملک ہیں کہ ہم دو فرنٹس کے اوپر جو ہے ایسے ہی کر سکیں. تو یہ ایک گولڈن اپرچونٹی تھی آپ کے پاس ہندوستان کو سبق سکھانے کے لیے کہ جو ویسٹ سے انہوں نے کمپین شروع کی تھی ٹیررزم کی، اس ملک کے خلاف فل فلیج وار کرتے، کیونکہ جنگ تو انہوں نے کی ہے شروع میں. آپ نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں. ہم نے اتنے خوارج مار دیے، ہم نے اتنے کر دیے، پھر بھی وہ آپ اپنے وہ لوگوں کو وہاں بھیج رہے ہیں جی پیس ٹاک کریں، ترلے منتیں کر رہے ہیں. 80 سال سے ترلے منتیں کر رہے ہیں، کبھی مانتے ہیں؟ نہیں مانتے وہ. تو اسی طرح سے یہاں چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. پاکستان کے سروائیول کے لیے ضرورت تھی کہ آپ جب ویسٹ سے یہ ٹیررزم شروع ہوئی ہے اس کو مکمل جنگ اعلان کر کے تو ان کو انویڈ کیا جاتا، مارا جاتا ہے. طالبان کے ان لوگوں کو ان جگہ کے اوپر جاتے جہاں پر یہ ٹیررسٹ کے بیس ہیں. وہاں آپ کو ہندوستان کے جاسوس بھی مل جاتے، کوئی رام پرکاش بھی مل جاتا ان کو ٹریننگ دیتے ہوئے جو طالبان کے ساتھ. پھر وہ آپ دنیا کو بھی بتا سکتے تھے. آپ نے ایک وہ جاسوس اس کا پکڑا ہوا ہے بینچو، تو کیا کیا اس کا؟ ہینگ دا باسٹرڈ، یا پھر ہندوستان کو واپس دے دو اگر اس لیے نہیں ہے تو. لیکن یہاں ہماری ایجنسی والے ماں چود اس طرح کے حرامی ہیں. جس نے ملک کو بچایا ہے ذوالفقار علی بھٹو کو انہوں نے جناب پھانسی دے دی، اور جس نے بلوچستان میں ہندوستان کے ایجنٹ نے اتنے لوگوں کو مروا دیا اس کو ابھی تک مہمان بنا کے رکھا ہوا ہے. تو یہ کمزور ریاستیں ہیں، ریاست کی پالیسی ہے، تو اس کو بدلنا بہت ضروری ہے. اس کے لیے میں بارہا یہی کہتا ہوں کہ جناب عالی جب تک لیڈرشپ جو ہے وہ ایسے لوگوں کے پاس نہیں ہوگی جیسی سوچ میری ہے، تب تک آپ ملک کا نہ دفاع کر سکتے ہیں، نہ ہی آپ یہ داغ مٹا سکتے ہیں کہ ہم ٹیررسٹ کنٹری ہیں، ہم دنیا میں فنڈامنٹلزم کو، بلکہ ہم تو اس کا اپوزٹ ہمارے اوپر ہوا سارا کچھ. وہ دیکھو ماچوت، وہ قادیانی حرام زادہ وہ دنیا کو بتا رہا ہے جی ہاں ہم نے 30 سال تک ٹیررزم کی تھی. تو اپنی تھی دیتی سی ٹیررزم کروائی سی تیری ماں دا کتی دے پتر حرام زادے. اور دنیا کو بتانا یہ ضروری ہے کہ دیکھو بھائی وہاں سوویتس آگے تھے اور اس کے اوپر دنیا نے ان کو ٹیررسٹ نہیں کہا تھا، یہ کہا تھا کہ یہ فریڈم فائٹر ہیں. ہم نے فریڈم فائٹرز کی مدد کی تھی، اور دنیا نے بھی کی تھی سارا کچھ، ٹیررسٹوں کی مدد نہیں. لیکن وہ ماچود اب اس کو بنا کے افغانستان، ایران، کیا بولتے ہیں، ہندوستان، یہ وہ سارے لگے ہوئے ہیں جہاں ایسے ایسے ماچود حرام زادے منسٹر بن جائے. منسٹر بھی کس چیز کا؟ دفاع پاکستان کا. ماچود ہے کون؟ قادیانی. سارے قادیانی ہوتے ہیں، یہ کوئی اکیلا تو نہیں ہے. لیکن اس کے تو سارے شواہد میں نے دیے ہیں کہ کیسے اس کے باپ وہ جو تھا کیا نام ہے حرام زادہ قادیانی، جس کو ضیاء الحق نے مجلس شورا کا وہ بنایا تھا ممبر. تو یہ ساری چیزیں سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں. اس لیے ہم نے تو پھر بھی اگر ہندوستان حملہ کرے گا یا کوئی، ہماری پوری اور پوری یہی سوچ ہے کہ پاکستان بچے اور فتح یاب ہو، اور مطلب بچے پاکستان. اوکے، جنگوں میں کسی کی فتح نہیں ہوتی، کسی کی شکست نہیں ہوتی. یہ دونوں جنگ جس کی بھی ہو غریب کے بچے مارے جاتے ہیں دونوں طرف سے، چاہے وہ یوکرائن کی، رشیا کی ہو، یا ویتنام کی، امریکہ کی ہو. مارے وہی لوور مڈل کلاس کے جو بیچارے ہوتے ہیں جن کا پروفیشن، ان کو یہ ماچود سرمایہ دار دنیا جو ہے وہ آگے کر دیتی ہے اپنے اسلحے بچوانے کے لیے. یہ وہ تو وہ سارے بارہ. تو اس لیے ایک تو یہ
وہ بھی ہندوستان بھی ایک غریب ملک ہے. اس مودی کو حرامزادے کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو تم ہندوازم کی کر رہے ہو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکو گے, کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے. آگ سے نہ کھیلو بہنچود. وہاں پر جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ ہندوستان ایک بڑا ملک ہے, لیکن اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ تم جس کو بھی دھمکی دے دو. پھر اتنے ہی ہے تو آ جاؤ پھر. ماں چود تو بیٹھا کیا کر کیا رہا ہے آج تماشا ذلیل ہو رہا ہے جاگس آئی. اتنے ہی ہے تو پھر آؤ جنگ کرو ماں چود. یہ کیا سسپینس ڈالا ہوا ہے حرام زادے کتی کے بچے, گائے کا پیشاب پینے والے کتے. اور یہ کیا میڈیا کے اوپر ایسے کتے بھونکتے ہیں دونوں طرف سے, یہ وہ ریالٹی کچھ اور ہے. یہ سب کا سب یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ دونوں ملکوں کے غریب عوام کے لیے کچھ بھی نہیں ہو رہا. ان کی سفرنگ, جنگ ہو نہ ہو سفرنگ ان کی ہو رہی ہے. دیکھیے جی, یہ ریاست کی ناکام پالیسی ہے کہ جو وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھ سکے کہ پاکستان کے دو امیجیٹ ہمسائے جن کے ساتھ پاکستان کی 90% جو ہے وہ بارڈر لگتی ہے, ایسٹ کی طرف ہندوستان اور ویسٹ کی طرف کیا بولتے ہیں افغانستان, دونوں ملک ایسے ہیں جو کہ پاکستان کے وجود کو برداشت نہیں کرتے. ایک نے تو واضح طور پر 1947 سے ہی پاکستان کے وجود سے انکار کر دیا تھا, اور اس کے اوپر انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے اندر انٹرفیرنس کی یہ وہ. اور ایک نے بظاہر تو تسلیم کر لیا ہوا ہے, لیکن نو ڈاؤٹ کہ وہ یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ یہ جہاں پاکستان بنا ہوا ہے یہ ہندوستان تھا. اوکے, تو ان کی جو ہے خواہش منشا یہی ہے کہ یہ سارے علاقے واپس ایک بڑا ہندوستان بن جائے اور جیسے پہلے تھا. تو دوسری طرف یہ ہے کہ افغانستان ہے, وہ بھی پاکستان کو تو انہوں نے مطلب, کیونکہ کسی بھی ملک کو جب آپ تسلیم کرتے ہیں تو اس کے مکمل جغرافیے کے ساتھ کرتے ہیں. یہ تو نہیں ہوتا کہ جی آدھا ملک جو ہے وہ ہمارا ہے اور اس کے اوپر کلیم بھی ہو, اور پاکستان یہ بھی کہا جائے کہ وہ پاکستان کہ جو ہے وہاں ان کے سفارتکار بھی ہیں, یہ ہے وہ ہے. وہ یہ تسلیم کرنا نہیں ہوتا, یہ فارمیلٹیز ہوتی ہیں, وہ کرتے ہیں لیکن دلی طور پہ تو وہ تو نہیں مانتے. تو اس لیے ہم یہ درست اندازہ نہیں لگا سکے کہ پاکستان کو سینڈوچ بنا کے رکھا ہوا ہے انہوں نے, اور ہمیشہ سے جو ہے زیادہ نقصان ویسٹ کی ایسٹ کی بجائے ویسٹ کی طرف سے ہوا ہے. اور اس کے اوپر جو ہے ہمارا کوئی پالیسی نہیں, کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس سے کہ ہم کہہ سکیں کہ ہم نے ایک ایسی مؤثر پالیسی بنائی ہے. پاکستان کے پاس اچھا موقع آیا تھا جب وہ ریفیوجیز یہاں آئے تھے, تو بتایا جاتا ان کو, کم از کم یہ تو بتایا جاتا کہ یہ زیادتیاں ہمیشہ افغانستان کرتا ہے. آج بھی نہیں بتا رہے, آج انٹرنیٹ کے اوپر اتنی معلومات ہیں جو بڑے ہینڈی ہیں آدمی, لیکن جب بھی افغان آتے ہیں وہ پاکستان بیشنگ کرتے ہیں. بلکہ پاکستان کے اپنا لوگ جو ہیں وہ یہ اس گشتی کو دیکھیں, جیسے یہ وہ ایکسپرٹ بنی ہوئی ہے اور اس کو تاریخ کا نہیں پتہ کہ ہمیشہ افغانستان نے ہی کیا کہتے ہیں انٹرفیرنس کی ہے. لیکن بہرحال یہاں سارا اور سارا گمراہ کیا جاتا ہے. تو اس لیے اس سچائی کو جاننا بہت ضروری ہے پاکستان کے دفاع کے لیے کہ پاکستان ایکچولی دو طرف سے جو ہے وہ خطرے میں ہے. صرف ایسٹ کی طرف سے نہیں ہے کہ ہندوستان نے اپنے میزائل وہاں لگا دیے ہیں یا وہاں طیارے لے آیا ہے, ٹینک لے آیا. اصل بات جو ہے وہ اس محاذ کی ہے جو کہ مسلسل 47 سے لے کے آج تک پاکستان کے اندر انٹرفیرنس کرتا آ رہا ہے, پاکستان کے اندر ٹیررزم کرتا آ رہا ہے. یقیناً ہندوستان کی ایجنسیوں کے ساتھ مل کر ہی کرتے ہیں, لیکن بارڈر کون سا استعمال ہو رہا ہے, وہ مغرب کا. تو یہاں ہمیشہ سے یہی کہا گیا ہے کہ جی وہ ہمیں ایسٹ کی طرف سے پرابلم ہے, حالانکہ زیادہ پرابلم ہمیں ویسٹ کی طرف سے ہوئی ہے. لیکن یہی باتیں جو ہیں جو سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں, جب آپ
صحیح ویژن رکھیں گے، آپ کو جو ہے اندازہ ہوگا جب آپ کے ملک کی لیڈرشپ جو ہے وہ قادیانی لیس ہوگی اور مسلمان ہوں گے، تو یقیناً اور یقیناً پاکستان سیف ہاتھوں میں ہوگا، بنسبت کہ وی ڈونٹ نو کہ اندر شہباز شریف اور یہ ماچوت جو ہیں، یہ تو بعد میں آئی ریممبر کہ جب 71 کی بھی جنگ ہوئی تھی، جذبات تو پاکستان کے عوام کے ساتھ کے بڑے شدید تھے، وہ مطلب لوگ جو ہیں 65 میں بھی 71 میں بھی جو ہے وہ نہتے بارڈر کی طرف جا رہے تھے کہ ہم دفاع کریں گے اپنے ملک کا۔ جذبات علیحدہ چیز ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا ساری لیڈرشپ ماچوت جو تھی وہ کرپٹ لوگوں کی تھی، وہ قادیانی انفلوئنس سارا، اور یہ جناب ایک پاکستان کا وہ جو بھی ہوا 71 میں، تو یہ ڈپینڈ عوام کی کوئی نہیں، جذبہ ہے وہ لڑیں گے بھی، قربانی بھی دیں گے، لیکن ہمیں لیڈرشپ کی طرف سے بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ اس لیے پاکستان کی ضرورت ہے، پاکستان کے سروائیول کے لیے، کہ ایک نئی لیڈرشپ، بھٹو جیسی لیڈرشپ آئے، ایک نیا ایک ویژن جو ہے، دوست اور دشمن کی پہچان ہو، اور پھر ہی ہم اپنے ملک کا دفاع کر سکتے ہیں۔ اور یقیناً انشاءاللہ ہندوستان کی اور افغانستان جو دونوں جو ہیں ان کے وہ ناکام ہوں گے، پاکستان سروائیو کرے گا، اس لیے نہیں کہ یہاں ہمارے پاس ایٹم بم ہے، اس لیے کہ یہاں اللہ کے ولیوں کے سرزمین ہے، ولیوں کے ماننے والوں کی ہے، تو سب کچھ ہونے کے باوجود یہ قائم رہے گا، اور جو پاکستان کو توڑنے کی کوشش کریں وہ ٹوٹ جائیں گے، وہ ٹوٹ جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ آپ جس کے لیے یہ قدرتی ہے کہ آپ جس گھر کو توڑنا چاہتے ہیں آپ کا اپنا گھر بھی ٹوٹ جاتا ہے۔